رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئے تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے عنوان کلام کے طور پر، لیکن ہمارا موضوع آئے تطہیر نہیں بلکہ آئے تطہیر کی شأن نزول ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بڑی شان کی شأن نزول ہے. یہ بڑی خصوصیات ہیں اس حدیث کی. چونکہ میں اسی موضوع پر پڑھ رہا ہوں تو مجھے کافی حد تک وہ مضامین یاد ہیں جو گزشتہ سال 2 یا 3 مجالس میں ہم عرض کر چکے ہیں، اور ہم چاہ رہے تھے کہ بات وہاں سے آگے بڑھائیں جہاں تک ہو چکی ہے. اس حدیث کی ایک خصوصیت ہے جو میں نے عرض کی تھی، میں اس کو دوبارہ بہت جلدی سے عرض کروں گا، اتنی تفصیل سے نہیں جتنا عرض کیا تھا، تاکہ ذرا ذہن آمادہ ہو جائیں. کل ایک خصوصیت عرض کی تھی، آج ایک خصوصیت عرض کرنا ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے حدیث قصہ، قصہ والی حدیث. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث تمام فقہا یہاں تک متفق ہیں کہ حدیث کہتے ہیں جو کچھ بھی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا. ایک قدم آگے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اور ہم اسے بھی حدیث کہتے ہیں کہ جنہیں پیغمبر نے معین کیا اپنا جانشین، وہ جو فرمائیں وہ بھی حدیث ہے. اتنا سا فرق ہے. لیکن باقی سب یہ مانتے ہیں کہ بے شک حدیث جو ہے وہ پیغمبر اسلام کے قول کو حدیث کہا جاتا ہے، بلکہ اور اس کی تشریح اگر سنت کی شکل میں کی جائے تو قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے یا سنت ہے. تو قول معصوم حدیث ہے. ایک بات ہو. حدیث کی ایک اور قسم ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یہ میں عرض کر چکا ہوں، میں اتنی تفصیل سے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارتاً تاکہ آپ کے ذہن اس طرف آ جائیں. اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے، براہ راست اللہ کا کلام. لیکن اب آپ کو اگر کوئی حدیث قدسی سنائی جائے تو کہا اچھا اللہ کا کلام ہے کہ ہاں اللہ کا. قال اللہ نے فرمایا. قال اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی.
فمن دخل حصنی امن من عذابی، یاد ہے نا یہ حدیث؟ تو کس نے کہا؟ یہ کس کی حدیث ہے؟ اللہ کی۔ اب آپ جا کے تلاش کریں قرآن میں، آپ کو یہ قرآن میں نہیں ملے گا، مگر ہے اللہ کا کلام۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ایک تیسرا کلام۔ تو تین طرح کے ٹیکسٹ ہیں اسلامی، جو ریسورسز ہیں، اوریجنل ریسورس ٹیکسٹ جو ہیں، جو نص ہیں، وہ تین طرح کے، حدیث، حدیث قدسی، اور کیا؟ قرآن، کلام الہی۔ تو یہ تین ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ ہیں تین، یعنی کیٹیگریز تین ہیں۔ یہ پیغمبر نے کہا، یا اللہ نے فرمایا مگر قرآن نہیں ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا مگر قرآن ہے۔ ہیں تین الگ الگ، مگر نکلے یہ تینوں ایک ہی زبان سے ہیں۔ ان تینوں کا سورس پیغمبر اسلام کی ذات گرامی ہے۔ کیا کہنے اس صادق اور سچے کے کہ جس نے کہا یہ میری حدیث ہے، وہ حدیث رسول کہلائی، جو کہا حدیث قدسی ہے ہم نے اس کو حدیث قدسی مانا، جس کو کہا قرآن ہے اسے قرآن مان لیا۔ اب آپ نے سن لیا نا، اب سنیے۔ حدیث قصہ کی خصوصیت یہ ہے جو آپ کو عام دیگر احادیث میں نہیں ملے گی، کہ اس حدیث میں کلام کی یہ تینوں قسمیں جمع ہیں۔ اس میں حدیث بھی ہے جو حدیث معصوم ہے، یعنی جو معصوم نے کہا وہ اس میں موجود ہے، اور ایک معصوم نے نہیں، پانچ معصومین نے جو کہا وہ اس میں موجود ہے۔ پھر اسی میں یہ ہے کہ خدا نے کیا فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، یا ملائکتی و سکان سماواتی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور اس میں کلام الہی بھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ مگر ایک بڑے پیارے فرق کے ساتھ، یہ فرق میں نے لاسٹ ٹائم نہیں بیان کیا تھا، اس لیے کہ باتوں باتوں میں کچھ آپ ایک ہی بات کو جتنی بار عرض کریں گے اور کہیں گے اور بیان کریں گے، اس میں نئے نئے پہلو آتے ہیں۔ یہ خصوصیت صرف دو میں ہے، یا قرآن میں ہے یا ذکر اہل بیت میں ہے۔ اتنے لطف آپ کو آئے گا، اتنے پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، آپ کسی بھی عالم سے دریافت کریں، کسی بھی شخص سے پوچھیں، کسی بھی صاحب علم سے پوچھیں کہ بھئی حدیث قدسی کی تعریف کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ ہے جو اللہ کا کلام ہو، نبی کی حدیث نہیں ہو، اللہ کا کلام ہو، مگر نبی نے بیان کیا ہو، پیغمبر بتائیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو حدیث قدسی حدیث قصہ میں ہے، یہ حدیث قدسی یعنی اللہ نے یہ فرمایا، یہ بات پیغمبر نے نہیں کہی، یہ بات فاطمہ نے کہی کہ اللہ نے فرمایا۔ اب فلسفہ سمجھیں اس جملے کا، اس لفظ کا جو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو خطاب کر کے کہا تھا، وعلیک السلام یا بنتی و بضعتی، اے میرا ٹکڑا، میرا حصہ، یعنی اب جو فاطمہ کہہ رہی ہیں وہ اصل میں رسول کہہ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سارا کلام اس میں جمع ہے حدیث قدسی میں، حدیث قصہ میں۔ یہ اتنی پر برکت حدیث ہے میرے دوست، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تمام مشکلات کے لیے آپ اس کو پڑھیں، آپ دیکھیں معجزات دیکھیں اس حد، لیکن یقین ہونا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور پھر لطف آتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، آپ بظاہر ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ بھئی ایسا ہوا کہ ایک بار پیغمبر میرے یہاں آئے، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک سب آتے رہے، اس کے بعد پھر چادر کے نیچے جمع ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد یہ دعا ہوئی۔ یہ پوری کہانی ہے، مگر اس میں شروع سے آخر تک جو بلاغت ہے، جو الیکوینس ہے، اور ایک ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔
تو ہم جہاں تک پہنچے تھے جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جابر ابن عبداللہ کیوں ہے، جابر ابن عبداللہ سے روایت کیوں ہے؟ تو یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اعجاز جناب معصوم کونین ہے کہ اصحاب میں اس کا انتخاب کیا جو آخری فرد اصحاب کسا تک زندہ رہنے والا تھا۔ دوسری طرف ازواج میں جناب ام سلمہ راوی ہیں اس کی، وہاں بھی انتخاب اس لیے ہوا کہ وہ بھی ازواج میں آخری زوجہ ہیں جو زندہ رہنے والی تھیں آخری وقت تک، تاکہ آخری لمحوں تک جب تک یہ 5 زندہ ہیں اس کے روایت کرنے والے موجود ہیں۔ گزر گیا میں جلدی۔ اب آئیے اس کے بعد پھر پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، انی لاجد فی بدنی ضعفا۔ دیکھیں نا الفاظ، اگر آپ ایسے پڑھ کے کسی چیز کو گزر جائیں تو آپ کو لطف نہیں آئے گا، لیکن آپ جب دیکھیں کہ بھئی وجہ پوچھیں، خود سوال کریں کہ یہ بدن کیوں ہے تو آپ کو جواب ملے گا، فی بدنی ضعفا۔ آپ کو جب ضعف محسوس ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میرے بدن میں ضعف ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ضعف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ذرا سی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ ضرورت نہیں کہنی بدن میں، پتہ ہے کمزوری محسوس ہو رہی تو کمزوری محسوس ہو رہی، بدن میں محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہ ایکسٹرا الفاظ ہم لوگ پھر بھی یوز کر لیتے ہیں، لیکن وہ الفاظ جو ایکسٹرا ہو، جن کی ضرورت نہ ہو، وہ کوئی نبی یوز نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ ایلیکوینس کے خلاف ہے کہ آپ ایکسٹرا، میں اس تقریر میں ایک بات کو 2 بار 3 بار دہرا دیتا ہوں، لیکن یہ ایلیکوینس کے خلاف ہے کہ اگر کوئی ایسا فصیح و بلیغ وہ بھی نبی معصوم وہ کوئی لفظ ایکسٹرا یوز کرے، ایکسٹرا نہیں ہے، اس میں کوئی ریزن ہے۔ یہ بدنی کی طرف زور دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی جو ضعف ہوتا ہے نبی کو وہ بدنی ہو سکتا ہے، ذہنی ضعف نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اس ضعف کو کسی اور طرف لے جائے، کوئی بھی ضعیف الایمان ایسی بات کہہ سکتا ہے، تو کہا نہیں فی بدنی ضعفا، اور اس کے بعد پھر میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، فی بدنی ضعفا۔ تو شہزادے نے کیا کہا؟ کہا اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف۔ ہمارا گول یہ ہے کہ آج اور کل کی مجلس میں ہم کم سے کم وہاں تک پہنچ جائیں جہاں پیغمبر اسلام اس مجمع کا تعارف کرا رہے ہیں عجیب شان سے، ہم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کی بات انشاءاللہ بعد میں رہ جائے گی، پھر انشاءاللہ آگے ہم عرض کریں گے، لیکن آج اور کل تک ہم ذرا جلدی آگے بڑھیں، اور آپ حضرات ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اس مجمع میں مجھے پڑھنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اس لیے کہ سننے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر جب آتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہا، شہزادے نے کیا جواب دیا جب کہا کہ ضعف محسوس کر رہا ہوں، کیا احتیاط ہے؟ تو شہزادی نے فرمایا کہ اعیذ، میں آپ کو پناہ میں دیتی ہوں، آپ کو اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، آپ کو ضعف ہو رہا ہے، میں آپ کو ضعف کے تعلق سے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ ایک دعا کی، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہوں، یعنی کہ اگر کوئی ضعف ہو، کمزوری ہو، کوئی بیماری کا احساس ہو تو میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کو استعمال کیا کیا؟ اعیذک، کیا بات، توجہ کیجئے، اعیذک، اسی سے ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ باللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل تو اعوذ جو ہے اس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ استعاذہ اسی روٹ ورڈ سے ہم ایسے بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا تعلق اس روٹ ورڈ سے، لیکن وہ ہیں، اس کو بھی آپ یاد کرتے رہیں آگے آگے۔ اسی سے ہے لفظ تعویذ۔ ایک تعویذ دے دیجئے مولانا ذرا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہتے ہیں لوگ، مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے تعویذ ہے، لیکن تعویذ کا مطلب کیا؟ یعنی کوئی ایسی چیز دے دیں کہ میں پناہ میں آ جاؤں اس کی، پناہ دے دیں آپ مجھ کو، کوئی ایسا تعویذ دے دیں، رزق کا تعویذ دے دیں، رزق پناہ میں آ جائے اللہ کی۔
بیماری کی کوئی تعویذ دیتا نہیں ہے، بیماری سے ہم اللہ کی تعویذ میں آ جائیں، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اس کو کہتے ہیں تعویذ۔ شہزادی نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ بات تمام ہو گئی؟ تو کچھ آداب بھی ہم کو یہاں سمجھ میں آ رہے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کہا بھئی میں آج کمزوری میں سنوں، ارے کمزوری، ارے دیکھو ادھر لاؤ، وہ کرو، ہٹو بچو۔ اب یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، علاوہ خدا کے ذکر کے سارے ذکر ہو رہے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، کیا اخلاقی تعلیمات ہیں حدیث قصہ میں، اگر ہم غور نہیں کریں تو کیا ہم کو معلوم ہوگا؟ جیسے ہی پیغمبر نے کہا تو بجائے اس کے کہ اچھا بیٹھیے بیٹھیے، میں بھی آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے لیے بستر بچھاتی ہوں، آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، کچھ نہیں۔ فوراً جیسے ہی سنا کہ کمزوری کا احساس ہو رہا ہے یا بیماری کا ذکر کر رہے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر کیا، یعنی پہلے دعا دی ہے پھر دوسری باتیں کی ہیں۔ یہ آداب، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ آپ اگر کسی سے اپنے تعلق سے کوئی بھی شکوہ کر رہے ہیں یا کوئی ذکر کر رہے ہیں اپنی مشکل کا، تو اس سے کریں جو سنتے ہی سب سے پہلے آپ کو خدا کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دے، آپ کو خدا کی طرف جو لے جائے، آپ کو خدا جو یاد دلا دے۔ بعد میں کہیے، بعد میں ذکر ڈاکٹر کا، بعد میں ذکر دوا کا، بعد میں ذکر غذا کا، بعد میں ذکر دوسری چیزوں کا، بعد میں آپ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے دوسری 10 باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب باتیں چھوڑیے، سب سے پہلے اسے دعا دیجئے۔ یہ آداب ہیں۔ اچھا، شہزادے نے کہہ دیا۔ اب دیکھیں کمال کی بات یہاں ہے، جب شہزادے نے کہہ دیا کہ اعوذ بک من اللہ، اے بابا اعوذ باللہ، آپ کو میں پناہ میں دیتے ہیں من الضعف سے، اتنی بڑی دعا دے دی، تو پیغمبر نے کیا کیا، اس کو کیسے ریسیو کیا، اس دعا کو کیسے آئے، ہر چیز پہ غور کرنا ہے۔ حدیث قصہ ہے، ایسے کہانی نہیں ہے کہ پڑھ لیو نکل گئے۔ اور یہی وجہ ہے، دیکھیں کوئی بھی کہانی، کوئی بھی قصہ، کوئی بھی واقعہ آپ ایک بار پڑھ لیں، دوسری بار آپ بالکل نہیں پڑھنا چاہیں گے۔ اس حدیث قصہ کو 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، مزہ آتا رہے گا، لطف آتا رہے گا۔ بھئی بات تو وہی ہو، آ گئے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے سلام کیا، پھر وہاں بیٹھ گئے، نہیں کچھ بھی ہو مزہ آتا ہے، اس لیے کہ اس میں نام ایسے آتے رہتے ہیں بار۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، ہم جلدی چلنا چاہ رہے ہیں کہ اب پیغمبر نے اس کو ریسیو کیسے کیا۔ یہ کہا تھینک یو، شکریہ بیٹا، بہت اچھا ہوا، ہاں ٹھیک ہے۔ اب پیغمبر کی یہاں بحیثیت نبی یہ ذمہ داری ہوئی ایک، کہ کائنات کا جو سب سے بڑا نبی ہے اسے اس کی بیٹی خدا کی پناہ میں دے رہی ہے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ خیر پیغمبر نے تو کیسے ریسیو کیا، لیکن یہ مجمع کس طرح ریسیو کرتا دیکھیے۔ خدا کی پناہ میں یہ بیٹی دے رہی ہے۔ یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اتنے بڑے نبی، یہ تو خود اللہ کی پناہ ہے، یہ تو پوری کائنات کے لیے خود اللہ کی پناہ ہے، ان کو اللہ کی پناہ میں دے رہی ہیں۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں سوال رہ جاتا کہ وہ پناہ کیا ہے، جس میں زہرا اپنے بابا کو اس پناہ میں دینا چاہ رہی، اس کی تشریح و تفسیر فوراً کی، اے میری بیٹی ذرا اپنی چادر تو لے کر آؤ۔
باتیں اس سے ہوتی ہیں کہ عجیب و غریب ہوتی ہیں، بہت بہت عجیب ہوتی ہیں۔ اب آپ توجہ کیجئے کہ پیغمبر نے فوراً جیسے ہی کہا کہ میں آپ کو پناہ میں اللہ کی دیتی ہوں، تو ضروری تھا نبی کے لیے کہ امت کے لیے واضح کریں کہ یہاں پناہ الہی ہے کیا؟ کہا بیٹی ذرا چادر تو لے کر آؤ۔ بیٹی چادر لے کر آئیں، کہا نہیں صرف لانا نہیں ہے، مجھے اڑا دو۔ چادر اڑا دی۔ جب اڑائی تو کیا ہوا؟ اب شہزادی کھڑے ہو کے دیکھنے لگی چہرے کو۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا دیکھ یہ رہے ہیں کہ بھئی جو تاثیر چاہیے تھی نبی کو اس چادر سے ملی کہ نہیں؟ اور فوراً اس کے بعد خود شہزادی فرماتی ہیں وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ نُورًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ، ایسا پیغمبر کا چہرہ چمکنے لگا۔ ارے پیغمبر کا چہرہ تو ہمیشہ چمکتا تھا، کہا نہیں ایسا چمکنے لگا کہ جیسے كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تمامہ و کمالہ، جیسے چاند اپنے تمام و کمال کی منزل میں چمکتا ہے۔ تمام و کمال کی منزل میں چاند کب چمکتا ہے؟ جب 14 راتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو نبی نے کہا وہ چادر لاؤ جس کا تعلق 14 سے ہے۔ تو کہا اب دیکھو تم دیکھنا چاہتے ہو نا کہ میری بیٹی نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا، تو میں دنیا کو بتاؤں کہ اللہ کی پناہ کیا ہے۔ یہ چادر اللہ کی پناہ ہے۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ پیغمبر تو فاطمہ کی چادر میں آئیں اور کمزوری دور ہو جائے اور پناہ مل جائے، پناہ مل جائے، کمال ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ محشر کے دن سایہ کرے گی یہ چادر، تو کہتے ہو چادر کیا کام آئے گی؟ بالکل صحیح ہے، بالکل کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ چادر یہاں جس کے کام آئی ہے وہاں اسی کے ماننے والوں کے کام آئے گی۔ اور چادر ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تو بھئی بہت زیادہ آپ ایگزیجریشن کرتے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض ہے پلیز کریں۔ ضروری نہیں کہ اعتراض کے لیے ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے انسان کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ اعتراض ہو، سوال ہو، کویسچن ہے، ایک کویسچن آیا ضرور کریں، دل میں مت رکھیں، دماغ میں مت رکھیں، احترام اپنی جگہ، مگر سوال کریں۔ اور آپ یقین جانیں جتنے سوال کریں گے اتنے فضائل اہل بیت کے اور کھل کے سامنے آتے ہیں۔ یہ خصوصیت۔ ایک سوال آیا کہ پیغمبر اسلام ہے، ٹھیک ہے جناب سیدہ کی عظمت اپنی جگہ، اس پر کوئی کلام نہیں، لیکن یہ خاتم النبیین ہے، یہ سید المرسلین ہے، انہیں کمزوری کا احساس ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں چادر لی، جناب سیدہ سے نہیں کہا کہ اپنا ہاتھ رکھ دو میرے سر پر یا کندھے پر یا شانے پر، ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہاتھ کی بات نہیں ہے، چادر کی بات ہے۔ اب چادر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح متبرک ہو گئی کہ بھئی بیٹی کی چادر ہے، لیکن یہ تو نبی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا ذوف دور ہو گیا چادر سے، وہ بھی بیٹی کی چادر سے، اس سے نبی کی توہین نہیں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہو جاتی توہین اگر یوسف کے کرتے سے باپ کی توہین ہو جاتی۔ تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لائیں۔
کہاں ہے؟ کرتا ہی تو تھا. یوسف سے تو نہیں کہا تھا یوسف آنا ذرا میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دینا. کرتا ہی تو تھا, وہ بھی بیٹے کا کرتا تھا. میں کہتا ہوں بحیثیت مسلمان, ایز اے مسلم, میں سوچتا ہوں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. یہ حدیث بہت طولانی ہے, یہ چادر والی حدیث تو ہم کو اور اس طرح نہیں ملتی, اور یہ ذوف دور ہونے والی باتیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی. چادر ہے, بیٹی کی چادر ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. ویسے مسلم میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم خاتم النبیین کو یعقوب سے افضل مانتے ہیں تو اگر یعقوب کے فرزند کے کرتے میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ باپ کی آنکھوں کا نور واپس آ جائے, تو خاتم النبیین کی بضعت جو ان کا جز ہے اور بیٹی ہے اس کی چادر میں تاثیر ہونی چاہیے کہ ضعف دور ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے ایسا. دوسرا یہ بھی شاید سمجھا, یا رسول اللہ آپ کو ذوف محسوس ہوا تھا, آپ کو ذوف محسوس ہوا تھا. شہزادی کا گھر مسجد کی طرف کھلتا ہے, مسجد کی طرف کھلتا ہے. آپ جائیے محراب کے پاس بیٹھ جائیے. آپ تو معلم انسانیت ہیں, آپ دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں کہ جب ذوف ہو تو کیا کریں. یہ مسجد ہے, بیٹھ جائیے, 2 رکعت نماز پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے, ذوف دور ہو جائے گا. یہ فاطمہ کے در پہ آنا اور آ کر یہ کہنا کہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے اور بیٹی اپنی چادر لے آؤ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بتانا چاہتا ہوں کہ توسل کی حقیقت کیا ہے. صلاۃ بھیجے محمد و آل محمد پر. اور یہ غلط فہمی نہ رہ جائے کہ اس میں نبی کو ضرورت تھی. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا مانیں, نہیں, ہم نہیں کہتے. مگر نبی چونکہ اسوہ حسنہ ہے, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نبی کی ذات گرامی میں اسوہ حسنہ ہے, بہترین نمونہ عمل ہیں, وہ بہترین اگزامپل ہیں تمہارے لیے. تو تم ان کو دیکھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ. تو پیغمبر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایسی چیزوں کو اگر تبرک ہو, اہل بیت سے منسوب چیزیں ہوں, وہ شفا کا ذریعہ بن جائیں, تو یہ بدعت نہیں ہو سکتا, بلکہ یہی سنت ہے کہ اگر پریشانی ہو تو اہل بیت کے گھر پر آؤ, در پر آؤ, دور ہو جائیں گے پریشانیاں. اگرچہ پھر یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے اور علماء نے اور محققین نے اس پر بھی ڈسکشن کیا ہے کہ یہ ضعف کس ٹائپ کا ضعف تھا, کون سا ضعف تھا. میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو وہ ایک الگ مضمون ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق, اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ اس کا تعلق ایک الگ مکمل مضمون سے, مکمل آیت سے ہے, اس آیت سے جس کو آئے مباہلہ کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں. یعنی عرفاء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ ضعف یہ تھا کہ وہاں چیلنج کر کے آ گئے تھے کہ تم فقل تعالوا ابناءنا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. چیلنج تو کر دیا, اب محسوس کیا کہ کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے, میں اکیلے تو نہیں جا سکتا کل, اس کمی کو کیسے دور کیا جائے, اس کمی کو دور کرنے کے لیے, ضعف کو دور کرنے کے لیے کہاں پہنچا جائے. یہی وہ فلسفہ تھا کہ شہزادی نے جملہ استعمال کیا, کمال کا استعمال کیا. ابھی ہم وہاں تک پہنچے نہیں, لیکن بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب سب جمع ہو گئے اور خود بھی آ گئیں تو یہ نہیں کہا کہ اب ہم سب جمع ہو گئے, فرمایا فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا, جب ہم سب مکمل ہو گئے. یعنی نبی جو آئے تھے جان رہے تھے کہ ابھی میں مکمل نہیں ہوں, کل کے لیے مباہلے میں مجھ کو جانا ہے, مکمل نہیں ہوں. میرا وجود مکمل جب ہوگا جب یہ سب جمع ہو جائیں گے, نبی کا وجود. پیغمبر آ گئے, چادر کے نیچے اب تشریف فرما ہیں, اور
کھڑی ہوئی شہزادی دیکھ رہی ہیں چہرے اتھر کو، چہرے سے نور ساطع ہے۔ اس کے بعد اب شہزادی نقل فرماتی ہیں کہ ہوا یہ کہ پیغمبر تو آرام فرمانے لگے، لٹا دیا، ذوف محسوس کر رہے تھے، آرام۔ اب دیکھیں اب بات کہاں سے کہاں پہنچی، توجہ تو کرے آدمی کبھی غور بھی کیا پڑھتے ہوئے۔ اب کیا ہوتا ہے، وَإِذَا بِوَلَدِيَ الْحَسَنِ، یہ فلسفے میرے دوستوں میں کہتا ہوں، ایک تو مطالعہ ضرور کریں پلیز اپنی زندگی میں کچھ وقت، ورنہ خسارے خسارہ، بلیو می، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ وقت جو ہے نا کٹتا ہے انسان کی زندگی سے، روز وقت اس کا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہے نا، برتھ ڈے آئی تو ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے کس بات کی بھائی، کہ بھائی وہ ایک سال اور ان کا اضافہ ہو گیا، اب 40 کے ہو گئے۔ 40 کے ہو تو گئے، رہ کتنے کے گئے؟ ان کی زندگی سے کٹا ہے ایک سال، تم اس کو جو کہہ رہے ہو مبارکباد، وہ بیچارہ کم ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو کنگریچولیشنز۔ زندگی کٹ رہی ہے میرے دوستو، اس کو محفوظ اس کو پریزرو کرنا ہے کہ یہ کہیں چلی نہ جائے زندگی، محفوظ رہے زندگی، اور اس کی صورت یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن اور اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ۔ اور دل و دماغ اور ذہن اور فکر کے دریچے کھول کے کریں، غور و فکر کے ساتھ کریں، توجہ کے ساتھ کریں، پھر آپ یقین جانے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں پھر آپ کو کسی بات میں لطف نہیں آئے گا علاوہ اس کے۔ دوسرے کہ آپ کو کوئی فکر بھی نہیں ہوگی، کوئی سٹریس نہیں ہوگا۔ سٹریس تو اس کو ہو جو فکر ہو۔ کمال ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں وہ ایک سینیریو پیش کر رہے ہیں امام، توجہ کیجیے گا، جب الفاظ سنیں تو توجہ کیا کیجیے۔ ایک سینیریو پیش کر رہے ہیں کیا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مر جائیں، اگر کی بات ہے، سب مر جائیں، میں اکیلا زندہ رہ جاؤں۔ اب ایک سینیریو ہے کہ اگر سب ختم ہو جائیں اور ایک آدمی اکیلا کہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ رہ جائے، بس میں رہ جاؤں، اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ بس میں ایک اکیلا ہوں پوری دنیا میں، مگر میرے ساتھ قرآن ہے تو میں خود کو تنہا محسوس نہیں کروں گا۔ لونلینس بہت سے لوگوں کو بہت فیل ہوتی ہے، لونلینس کیسی بھائی، جب قرآن موجود ہے تو مطالعہ کریں، تو قرآن کا مطالعہ کریں، سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں، کچھ ایک ہاف این آور بھی اگر آپ رکھیں زندگی میں تو آپ دیکھیں کس طرح آپ کی لائف چینج ہوتی ہے۔ ہر گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری ہونی چاہیے، جب آپ کے پاس لائبریری ہوگی، اچھی کتابیں ہوں گی۔ لائبریری جاتے ہیں روز، چھوٹے بچوں کو لے کے جاؤ، ان کے لیے یہ والی کتابیں لے کر آئیں، اب 1 سال کے ہو گئے ان کے لیے اس طرح کی کتابیں چاہیے، اب 2 سال کے ہوں گے ان کے لیے اس طرح کی، جب سے شروع سے بالکل کتابوں کی بڑی فکر ہے، لائبریری جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی آپ کے پاس اپنی لائبریری ہے؟ آپ نے غور کیا کہ کبھی آپ خود بھی مطالعہ کریں اپنے گھر میں، ہر گھر میں 2-3 شیلفز اچھی سلیکٹڈ بکس کی ہونی چاہیے۔ آپ بھی کبھی قرآن کا بھی مطالعہ کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، ایک ہاف این آور دیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ دیکھیں اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور کوالٹی ٹائم آپ کا گزرے گا انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئیے دیکھیں، توجہ کیجئے کہ کس انداز سے بات آگے بڑھ رہی ہے، کہ ادھر شہزادی نے کہا کہ وہ تو جا کے آرام کرنے لگے۔ تو جس بات پہ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس سچویشن پر، کہ آپ اپنے کو یہ سمجھیں کہ آپ اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام آئے اور آ کر جا کر تشریف فرما ہے، لیٹ گئے۔ کیوں لیٹے؟ کیا کہا تھا آ کر انہوں نے؟ کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں، ہے کہ نہیں؟ جا کے لیٹ گئے، چادر اڑا دو، مجھے لٹا دو، اور میں آیا ہی اس گھر میں اس لیے ہوں تاکہ مجھ کو سکون مل جائے، لٹا دیا۔ ایمانداری سے بتائیں، گھر میں اگر کوئی بزرگ آپ کے آئیں، گھر میں اگر بزرگ آئیں اور یہی سچویشن ہو، اسی طرح کی سچویشن، انہوں نے کہا بھی میں آج بہت تھکا ہوا ہوں، ذرا لیٹنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بستر بچھا دو، لٹا دو، لٹا دیا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد چھوٹے بچے آ گئے، ماں کیا کرے گی؟ بیٹا خاموش، انہوں نے کہا السلام علیکم، سلام آہستہ کرو، سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔
اس کے بجائے وہ پوچھ رہے ہیں اماں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ہاں ہاں بیٹا وہاں لیٹے ہوئے ہیں, وہاں لیٹے ہوئے ہیں, چلے جا رہے ہیں. کوئی تاریخ بتائے کہ شہزادی نے روکا ہو. ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, سنیے گا, سننے والا مجمع اس لیے. کیا شہزادی نے روکا؟ بیٹا بیٹا نہیں نہیں, ابھی مت جاؤ, ابھی آرام کر رہے ہیں, ابھی وہ آئے تھکے ہوئے ہیں, ابھی کہہ رہے تھے ذوف ہو رہا ہے, تم ابھی مت جاؤ بیٹا, تم ابھی یہاں رہو, تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد اٹھ جائیں گے, پھر ان کے پاس چلے جانا. کہا حسن آئے, کہاں ہیں؟ وہاں ہیں, چلے گئے. حسین آئے, کہاں ہیں؟ وہاں ہیں, چلے گئے. شہزادی ان بچوں کو روکیں, ان کی روکتی کیوں نہیں کرنا؟ نادان, تجھے کیا پتا, پیغمبر آئے ہی اس لیے تھے کہ ذوف دور ہو جائے. بھئی ان کو تھکن محسوس ہو رہی تھی, وہ چاہ رہے تھے کہ تھکن دور ہو جائے, سکون چاہ رہے تھے. میں جانتی ہوں کہ پیغمبر کا علاج یہی بچے ہیں, انہیں سکون انہی بچوں سے ملتا ہے. اما جب اس ناموں سے سکون پیغمبر کو اتنا مل رہا ہو جو سید الانبیاء ہیں, تو ہمیں کتنا سکون ملے گا جب یا حسین کہیں گے. بھائی جب یہ وہ نام ہیں, ان سے کتنا سکون ملتا ہے ایمانداری سے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا مجلس میں نعرے, یہ کیا مجلس میں یہ شور. ارے تمہیں اس کا احساس نہیں ہو سکتا, تم اس کو فیل نہیں کر سکتے. یہی وہ نعرے ہیں, یہی وہ جذبہ ہے جو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے. یہی وہ جوش اور خروش ہے کہ جس کا سہارا لے کر ہم اپنی قوم کو صحیح ٹریک پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اگر پیغام صحیح دینا ہے تو اسی کے سہارے دیتے ہیں, ورنہ اور کوئی پیغام ہم کو کہاں سے کہاں ملے گا؟ کیسے بچوں کو بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ان کا سہارا لے کے. جذبہ یہی ہے. تو سکون پیغمبر کو اگر نہ مل رہا ہوتا ان بچوں سے, تو ماں کہتی بیٹا ابھی مت جاؤ. چلے گئے بچے. اس کا مطلب یہ کہ شہزادی سمجھ رہی تھیں کہ سکون کی پیک تبھی ہوتی ہے پیغمبر کے لیے جب حسن و حسین آ جاتے ہیں. ہمیں بھی سکون نہیں ملتا جب تک ہم یہ نام نہ لے لیں. لوگوں کو, میرے دوستوں, اندازہ نہیں, عوام کو پتہ ہی نہیں, لوگوں کو دوسروں کو معلوم ہے, وہ دور سے دیکھ کے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ شور کیسا ہے. آؤ, بی پارٹ آف اٹ اینڈ دین یو ول انڈرسٹینڈ. تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ شور کیسا ہے. یہ ہمارے خون میں, رگوں میں دوڑ رہے ہیں یہ نام. اور اس حد تک, ارے تم تو ان خوشی کے لمحات کو برداشت نہیں کرتے, ہم تو غم میں بھی ان کے بغیر, توجہ, غم میں بھی ان کے بغیر خوشی محسوس نہیں کرتے, اور خوشی کو بھی ان کے غم کے بغیر مکمل نہیں سمجھتے. یعنی ہمیں سکون ہی نہیں ملتا, نہ صرف جب تک کوئی جشن نہ ہو, بلکہ جب تک مجلس نہ ہو. سکون ملتا ہے غم سے. کسی دنیا میں آپ نے دیکھا ہو کسی کو غم سے سکون ملتا ہو؟ میں بہت کم شعر پڑھتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کم پڑھنے کی کہ آیتیں اور حدیثیں اتنی سامنے آ جاتی ہیں کہ بس وہی وقت کم ہوتا ہے ان کو پڑھنے کا. لیکن کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو الہامی ہوتے ہیں. مولانا فارق علی صاحب کا ایک شعر ہے اس پر, کسی بھی شہر میں ہوں یا کسی دیار میں ہوں, کسی بھی شہر میں ہوں یا کسی دیار میں ہوں, غم حسین نہ ہو تو خوشی نہیں ملتی. یہ کیسا غم ہے کہ جس سے سکون ملتا ہے. غم حسین نہ ہو خوشی نہیں, بے چین رہتا ہے مومن, رہتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے نا. تو امام حسن آتے ہیں, امام حسین, وقت تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ جلدی گزر جاؤں. یہی مسئلہ تفسیر میں ہوتا ہے, جب تفسیر کی
4 یا 5 آیتیں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم آج ان پر گفتگو کریں گے، لیکن وہ 2 یا 3 ہی آیتوں پہ بات رک جاتی ہے، مجبوری ہے، کیا کریں۔ خیر، اب جب شہزادے آئے، انداز کیا تھا گفتگو کا، بات کس انداز سے کی انہوں نے، سلام کیسے کیا بچوں نے، السلام علیک یا اماں، اور جواب وعلیک السلام یا قرۃ عین وثمرۃ فؤاد، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا سکون، تم پر بھی میرا سلام۔ دل کا سکون کیسے ہیں شہزادے کہ شہزادی کے لیے دل کا سکون ہے، ثمرۃ فؤاد۔ اور جب آتے ہیں تو چادر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اتأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء۔ امام حسن نے کیا کہا؟ معک، اس لیے کہ اکیلے تھے تو واحد کا صیغہ۔ امام حسین آئے تو فرمایا معکما، اتأذن لی ان ادخل معکما، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ اب 2 ہو گئے۔ حضرت علی آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اتأذن لی ان ادخل معکم، اب جمع کا صیغہ ہو گیا، آپ تینوں کے ساتھ میں اندر شامل ہو جاتا ہوں۔ تو کھڑے ہو کر اجازت ہے۔ اب یہ جو کھڑے ہو کر اجازت ہے، اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، یہ کیسی اجازت ہے؟ حضرت علی کی اجازت تو سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، حضرت علی مولا کائنات ہیں، آ کے کھڑے ہو کے جناب معصومہ بھی اجازت لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ہی چادر میں آنے کی اجازت لے رہی ہیں، چلیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ آداب ہیں۔ وہ بچے، عجیب جملہ ہے، توجہ کی جگہ، وہ بچے جو نماز میں بھی اجازت نہ لیں، پیغمبر سجدے میں ہیں، اجازت طلب کی، نانا پشت پر آ جاؤں، پوچھا کبھی؟ جو نماز میں بھی بغیر پوچھے آ جائیں، جو چلتے ہوئے خطبے میں چلے آئیں آغوش میں، اجازت نہیں مانگے، اجازت کیسی؟ نانا ہیں، ہماری مرضی، ہم آگے۔ اور بچے تو خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ 7 سال تک بادشاہ ہیں، عام بچہ اگر بادشاہ ہو سکتا ہے تو جو آخرت کے بادشاہ ہوں اور شہزادے ہوں، وہ اگر آ جائیں نبی کے پاس بغیر اجازت کے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور یہ تو کبھی ہوا بھی نہیں، اجازت کیسی؟ گھر ہے، آ گئے، لیکن چادر میں آنے کے لیے پرمیشن مانگنا، وہ بھی بچوں کا، یہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی اہتمام ہو رہا ہے اس کا سب کو علم ہے کیا ہو رہا ہے۔ حسن کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے ہیں، حسین کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسی چادر میں جو آئیں گے انہی کے لیے آئے، تطہیر آئے گی۔ کوئی یہ نہ کہہ دے ارے یہ تو بچے تھے چلتے ہوئے آ گئے تھے، آئے نہیں تھے، بلایا گیا تھا۔ سلام علیکم۔ بلایا گیا ہے، اہتمام ہو رہا ہے، سارے شکوک و شبہات کے ریزنز کو کاٹا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی شبہ مت کرنا، یہ کیسے آگے، تو بچے تو آگے تھے، یہ تو اس میں نہیں ہو سکتے، نہیں، یہ آ رہے ہیں، ان کا آنا بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ جب آئیں گے تو جب پتہ چلے گا کہ جب شہزادی بتائیں گی کہ کون کون آیا، اور شہزادی جب حدیث قدسی بیان کریں گی تو اس وقت پتہ چلے گا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اس لیے کہ ہماری نظریں تو دیکھ رہی ہیں کہ یہ 5 ہیں، لیکن اصل میں ان کی تعداد کتنی ہے وہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب تثنیہ کا صیغہ جمع کے صیغے میں آئے گا، یعنی بجائے یہ کہنے کے کہ دونوں بیٹے ہیں، وَبَنُوهَا، سارے بیٹے ہیں،
جمع کے صیغے میں عربی میں کم سے کم 3 ہونے چاہیے، تب جا کر جمع کا صیغہ ہوتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا، تثنیہ کا ہوتا ہے۔ وابناہا نہیں کہا کہ ان کے دونوں بیٹے ہیں، کہا ان کے سارے بیٹے ہیں، کچھ کو تم دیکھ رہے ہو، کچھ کو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دیگر یہ حدیث قصہ ہے۔ میں اپنی گفتگو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ وقت پہ تمام کرنا یہ سب سے اہم ہوتا ہے، وقت پہ شروع، وقت پہ تمام۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ وقت پہ یہ مجلس شروع ہوئی۔ علم میں اضافہ، کل انشاءاللہ سیٹرڈے مارننگ کا یہاں درس ہے نہج البلاغہ، کہیں بھی برکت ہے اس شہر کی، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ موقع ملے کبھی، ضروری نہیں کہ ہر ہفتے آئیں، ونس اے منتھ، 3 مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار ضرور آ جائے کریں۔ سیٹرڈے مارننگ کی ایک برکت الگ ہے، اس کی ایک شان الگ ہے۔ تو انشاءاللہ کل درس ہوگا نہج البلاغہ کا یہاں پر 6 بجے، اس میں آپ حضرات شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ حدیث قصہ میں جب بیٹا آتا ہے سلام کرتا ہے، کس انداز سے؟ یا اماں، السلام علیکم یا اماں، مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو۔ اور ماں فوراً آغوش پھیلا کے کہتی ہے، ہاں میرے لال، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا سکون، تم پر بھی میرا سلام۔ کیا انداز ہے! پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، پیغمبر اسی انداز سے گفتگو کرتے ہیں، پیغمبر کے لیے سکون بن جاتے ہیں یہ بچے۔ یہ حدیث قصہ، اس طرح شہزادے داخل ہوئے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب یہ شہزادے داخل ہوتے ہیں اور اسی گھر میں ماں کو تلاش کرتے ہیں اور ماں نظر نہیں آتی، ماں کو تلاش کرتے ہیں، ماں نظر نہیں آتی۔ یہ کب ہوا؟ یہ اس دن ہوا جب ماں صبح ہی اٹھ کے، سب سے پہلے صبح نماز فجر کے بعد فوراً پورے انتظامات کرتی ہے، گھر کے کھانا تیار کرتی ہیں شہزادی۔ اب کوئی یہ نہ پوچھے کہ کھانا کیسے بنایا ہوگا، اس لیے کہ بازو تو زخمی تھا۔ کوئی نہ پوچھے کہ کھڑی کیسے ہوئی ہوں گی، بیٹھی کیسے ہوئی ہوں گی، اس لیے کہ پسلیاں تو ٹوٹی ہوئی تھیں۔ لیکن بچوں کے لیے کھانے کا، پانی کا انتظام کیا۔ اسما سے کہا، اسما میں جاتی ہوں اس حجرے میں، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ بہت سخت منزل ہے اسما کے لیے۔ دروازے کو بند کر دیا، باہر بیٹھ گئیں، آواز تسبیح کی آتی رہی، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے، یا اللہ یہ آواز آتی رہے، یا اللہ یہ آواز آتی رہے۔ آواز ہلکی ہوتی گئی، ہلکی ہوتی، ایک مرتبہ آواز آنا بند ہو گئی۔ اسما طلب کے داخل ہوئی، سر کو قدموں پر رکھ دیا، شہزادی ارے اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی، نبی کی عزادار۔ فوراً باہر آئیں، باہر آنے کے بعد انتظار ہے، بچے گئے ہوئے ہیں، واپس آئیں گے مسجد سے۔ بچے داخل ہوئے، اسی انداز سے ماں کو تلاش کرنے لگے۔ داخل ہوتے ہی ماں کو سلام کیا۔ اس زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ سلام کا جواب نہیں آتا۔ بچے پریشان ہوئے، اسما آگے بڑھی، سینے سے لگایا، بچوں آ جاؤ، اور یہ کہہ کے دسترخوان بچھایا، کہا بچوں کھانا کھا لو، بچوں کھانا کھا لو۔ دسترخوان کو دیکھا، بیٹھ گئے، دسترخوان پر بیٹھ گئے، بیٹھے، ہاں بیٹا شروع کرو،
شہزادوں شروع کیوں نہیں کرتے؟ اسما آپ یہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ یہ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ آپ ہم سے کیسے کہتے ہیں ہم کھانا کھا لیں؟ اماں کو آنے دیں، ہم ماں کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کھائیں گے جب اماں آ جائیں گی۔ جب یہ کہا کہ ہم جب کھائیں گے جب ماں آئے گی، اب اسما کو کہنا پڑا نہیں بچوں اب ماں کا انتظار نہ کرنا، اب ماں کا انتظار نہ کرنا، بچوں کھانا کھا لو۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی کہا ماں کا انتظار نہ کرنا بچے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا اسما؟ جلدی بتاؤ اماں کہاں ہیں، جلدی بتاؤ مادر گرامی کدھر ہیں؟ اشارہ کیا حجرے کی طرف، حجرے کو کھولا، دونوں بچے اندر داخل ہوئے، ماں سے بات کرتے ہیں جواب نہیں آتا۔ اماں اٹھو حسن آئے ہیں، اماں اٹھو حسین آئے ہیں۔ پتہ چلا ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ بس ایک مرتبہ باہر نکلے، آ کر امیر المومنین کو اطلاع دی۔ اب میں یہ روایت نہ پڑھتا، اس لیے مشکل ہے اس کا سننا، لیکن ایک بہت بڑے مرجع آیت اللہ شیخ وحید خراسانی نے اسے بیان کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب بچے باہر گھر سے نکلے ماں کی شہادت کی خبر لے کر، اور جب مسجد میں پہنچے اور آ کر علی کو بتایا بابا آپ یہاں بیٹھے، ماں نہیں رہی اس دنیا میں۔ شیخ وحید کہتے ہیں کہ جیسے یہ خبر علی نے سنی، علی جیسا بہادر جو کھڑا ہوا تھا اس خبر کو سن کے کھڑے کھڑے زمین پر گر گیا۔ اشجاع عرب کے لیے اس سے بڑی مصیبت کی خبر نہ تھی۔ زمین پر علی گر گئے، علی جیسا بہادر۔ برداشت نہیں ہوتی یہ بات، سمجھ میں نہیں آتی، بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں اہل بیت کے۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا مثلاً کہ امیر المومنین کی شہادت کے وقت جب امیر المومنین نے کہا بیٹا حسن ان سب سے کہو گھر چلے جائیں اس لیے کہ زینب رو رہی ہے، اس لیے کہ زینب رو رہی ہے، میں نہیں چاہتا اس کی آواز ان تک پہنچے۔ امام حسن نے آ کے جب سب سے کہا نا سب چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین نے سنا کہ کسی ایک کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بیٹا حسن تم نے کہا نہیں تھا؟ کہا تھا بابا۔ کہا جاؤ جاؤ دیکھو کوئی رو رہا بیٹھا ہوا۔ باہر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر علی کا ایک صحابی ایک چاہنے والا بیٹھا ہوا رو رہا، اسبغ ابن نباتہ رو رہے ہیں۔ حسن نے کہا اسبغ تم نے سنا نہیں؟ امیر المومنین کا حکم تھا کہ چلے جاؤ۔ سنیں گے کیا جواب دیا؟ تم نے امیر المومنین کا حکم نہیں سنا؟ کہا مولا سنا تھا۔ کہا پھر جاتے کیوں نہیں؟ کہا مولا اٹھا نہیں جاتا، اس خبر کو سن کے اٹھا نہیں جا رہا، جسم میں طاقت نہیں رہی۔ اسبغ اگر امیر المومنین کی شہادت کی خبر سن کر اٹھ نہ سکے، حیرت نہ کرنا، اس لیے کہ انسان محسوس نہیں کرتا جب تک اس پر نہ گزرے۔ خدا جانے کتنا بڑا غم تھا علی کو فاطمہ کے اٹھ جانے کا کہ علی سے اٹھا نہیں گیا۔ اور جب اٹھے ہیں اور علی آئے ہیں گھر میں، اللہ اکبر، بس کیا عرض کیا جائے اور کس طرح شہزادی کی شہادت کو پیش کیا جائے۔ گھر میں داخل ہوئے، ایک کوہرام بپا ہے، ایک کوہرام بپا ہے، بچے رو رہے ہیں، گریہ ہو رہا ہے، بے کسی کی عجیب کیفیت ہے۔ شہزادی نے کچھ وصیتیں کی ہیں اور مولا کائنات اب تجہیز و تکفین کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ بس یہ پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام۔ کیا بے کسی ہے،
معصوم کو معصومی غسل دیتا ہے، معصوم کو معصومی غسل دیتا ہے، مگر کوئی تو سہارا ہو جاتا۔ علی تنہا غسل دے رہے ہیں فاطمہ کو، علی تنہا نبی کی بیٹی کو غسل دے رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی کی آواز بلند ہوئی۔ شاید میں گفتگو کو یہیں روک دوں۔ آواز بلند ہوئی، ایک آواز بلند، ایک چیخ بلند ہوئی۔ کسی نے آیت اللہ سیستانی سے کہا کہ آقا یہ بتائیے کہ کیا شہزادی کی شہادت کی روایت صحیح ہے؟ بہت سے لوگ اس میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ عجیب بات کہی، کہا تم کو معلوم ہے شہزادی کی عمر کتنی تھی؟ کہاں 18 سال کی تھی؟ کیا 18 سال کی تھی؟ کہاں؟ کیا ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر کوئی 18 سال کا آج کسی کا انتقال ہو جائے تو تم یہ نہیں پوچھو کہ کیوں انتقال ہوا؟ ضرور پوچھو گے نا کہ کیوں انتقال ہوا؟ ہاں پوچھیں گے۔ کہا پھر کس سے پوچھو گے؟ محلے والوں سے پوچھو گے یا گھر والوں سے پوچھو گے؟ اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ شہزادی پر کیا گزری، کسی اور سے مت پوچھو، حسن سے پوچھو جن کی نگاہوں کے سامنے ایسا ہو، حسین سے پوچھو، وہ بتائیں گے میری ماں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور سنو، اگر تمہیں کوئی نہ ملے نا تو تمہیں علی کی وہ چیخ بتائے گی کہ فاطمہ پر کیا گزری۔ جب غسل دیتے ہوئے علی کی آواز بلند ہوئی، اشجاع عرب باہر کھڑے ہوئے صحابی لرز اٹھے، آگے بڑھ کے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آپ غسل دیتے ہوئے ایسا روئے، ہم نے کبھی آپ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہائے تم نے کیا کہہ دیا؟ ارے میں جب غسل دے رہا تھا میرا ہاتھ ایسی جگہ لگا زخمی، ارے ہائے فاطمہ اس دنیا سے اٹھی ہے پہلو شکستہ، سینے میں کیل کا زخم تھا، بازو پر نشان تھا، میں ان نشانوں کو کیسے دیکھتا؟ بس مجلس تمام ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ لے، امیر المومنین سے کہ مولا بلا شبہ بڑا سخت تھا آپ کے لیے فاطمہ کا جنازہ اٹھانا، فاطمہ کا غسل دینا۔ مولا ایک اور علی ہے، شام کا علی، وہاں بھی ایک ننھی سی بچی ہے، ایسی بچی ہے جس کے جسم پر زخم گنے نہیں جاتے، کرتا جدا نہیں ہوتا، زخم ہی زخم ہے، کہیں تماچوں کے نشان، کہیں تازیان۔ پروردگارہ ہمارے صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنانے کی توفیق کرم۔ خداوندہ شہزادی کی مظلومیت کا واسطہ اس پورے مجمع پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ اللہ تو نے اپنی اس کنیز کو کیا عظمتیں دی ہیں، یا سیدہ، ان کے نہ فضائل کی انتہا ہے نہ مصائب کی انتہا ہے۔ یا اللہ تجھے انہی کا واسطہ، آج اس مجمع میں جو شخص جو بھی حاجت لیے بیٹھا ہے ان کے حاجتوں کو پورا فرما۔ آج ہم نے حدیث قصہ کا ذکر کیا ہے، ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ حدیث قصہ کا جہاں ذکر ہوگا وہاں سب کے ہم و غم دور ہو جائیں گے۔ تجھے واسطہ ہے تمام مؤمنین جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں، تمام مسلمانوں کے ہم و غم کو دور کر دے۔ یا اللہ جب ہم زیارتوں کو جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، مشہد جاتے ہیں، کیا شان کے روزے دیکھتے ہیں، کیا عظمتیں دیکھتے ہیں ائمہ کی، مگر جب ان عظمتوں کو دیکھتے ہیں دل تڑپتا ہے، وہ 4 قبریں آ جاتی ہیں، بقیع کی قبریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنی زندگی میں ان قبروں کی تعمیر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ان بقیع کے تعلق سے اب 100 سال ہونے والے ہیں، 5 سال میں 100 سال ہو جائیں گے، اتنے بڑے ظلم کو ہماری زندگی میں
یا اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، تاکہ ہم شہزادی کو قیامت میں منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ جتنے ظالم ہیں اس دور میں ان کو ذلیل الخار ان سے نابود فرما، مخصوصاً اس سعودی حکومت کو، ان ظالموں کو، ان جابروں کو، جنت البقیع کو منہدم کرنے والوں کو خداوندہ ذلیل الخار ان سے نابود کر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں داخل شامل فرما، ہمارے دلوں میں عشق و محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، ان کی اطاعت کی توفیق کا نعمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین 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 آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اما، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اما، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر صدائیں دیتا ہے کب سے تیرا پسر اما، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اما، صدائیں دیتا ہے کب سے تیرا پسر اما، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اما، صدائیں دیتا ہے کب سے تیرا پسر اما، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اما، حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اما، وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں، وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں، تڑپ کے بھیا حسن کر رہے ہیں آہ پگار، تڑپ کے بھیا حسن
جاؤ ایسے بھرے گھر کو چھوڑ کر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں وہ دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں دیکھو زینب کلثوم رو رہی ہے وہاں کھڑا کے بھیا حسن کہہ رہے ہیں آہ فغاں نہ جاؤ ایسے بڑے گھر کو چھوڑ کر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں تو ہم سے روٹھ کے جاتی ہو اس طرح بولو ہم سے روٹھ کے جاتی ہو اس طرح بولو میں تم کو جانے نہیں دوں گا آنکھ تو کھولو جانے نہیں دوں گا آنکھ تو کھولو نہیں تمہارے بنا بسر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں یہ کیسا دور ہمیں وقت نے ہے دکھلایا بچپن میں آپ کا سایہ اٹھ گیا بچپن میں آپ کا سایہ کٹے گا کیسے تیرے بعد یہ سفر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین تم کو کب سے جگاتا ہوں کیوں نہیں اٹھتی تم کو کب سے جگاتا ہوں کیوں نہیں اٹھتی صدائیں دیتا ہوں رو رو کے بولتی نہیں خدا بولو کہ پھٹتا ہے اب جگر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں حسین آیا ہے دیکھو تو ایک نظر اماں شہید ہو گیا محسن جلایا خیر اماں شہید ہو گیا محسن جلایا خیر اماں تمہارا پہلو ہے زخمی گرایا در اماں پہلو ہے زخمی گرایا در اماں جنام دینا یہ نانا کو سب خبر اماں
امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ 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 ہے۔ خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ 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 ہے۔ دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ 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 ہے۔ تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہتے رے، کچھ درد تیرے بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ دو ایسے جنازے ہیں تاریخی میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی بی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا قربات پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، قربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، قربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، قربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کے وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، قربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، قربت بھی شکستہ ہے، پہلو شکستہ ہے، قربت بھی شکستہ ہے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، تیری ہمت کا نام ہے زینب اور شبیر ہے صبر تیرا، تیرے آنسو سجاد کے آنسو اور سکینہ میں ہے اثر تیرا، تیرے بچوں نے بی بی تیری طرح ظلم سے کر یہ دی بچایا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے، فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بارے دربار میں مسلمانے دونوں جھٹلا دیے ہیں لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے،
گر کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب نے جب سنایا ہے، آئے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، آئے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ بولی فضائے سے رلاؤ نا، کھڑکیاں دو نہ کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے روتے، اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا ہے، آئے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ جو اجر سیدہ نے ہے پایا، کیسے کوئی لگائے اندازہ، جب مسلمانوں نے کیا حملہ، کیوں لگا فاطمہ کو دروازہ، زخمی پہلو سے پاک بی بی نے مر کے بھی ہاتھ نہ اٹھایا ہے، آئے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، آئے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ مل لی ہے کربلا کی، جب اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، جب اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، جب اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی، جب اٹھا کے خاک پوچھے گا مجھ سے کب
کے در سے نہیں اسے جو بطول کے در سے نہیں اسے وابستہ جو بطول کے در سے نہیں اسے ہاتھ آئے گا رسول کے روزے پہ جا کے خامل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی دیتا وہ کیا رسول کی بیٹی کا حق بھلا وہ کیا رسول کی بیٹی کا حق بھلا دیتا وہ کیا رسول کی بیٹی کا حق بھلا میت کو دے سکا جو نہ اس کی اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی اللہ وہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا اللہ وہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا اللہ وہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا جس نے کیا بطول کے گھر کو جلا کے خاک ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جب بعد قتل شاہ سروں سے چھنی رضا جب بعد قتل شاہ سروں سے چھنی رضا جب بعد قتل شاہ سروں سے چھنی رضا بابا سروں کو اہل حرم نے اڑا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی تیرے ستم چلا کے ابھی دل بھرا نہیں تیرے ستم چلا کے ابھی دل بھرا نہیں تیرے ستم چلا کے ابھی دل بھرا نہیں کیا ڈھونڈتا ہے یہ نگاہ ہٹا کے خاک مل لی ہے کربلا کی جبھی پر اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی بہنوں سے بھائی ماں سے بچے بچھڑ گئے بہنوں سے بھائی ماں سے بچے بچھڑ گئے بہنوں
سے بھائی ماں سے بچے بچھڑ گئے گھر ہو گیا بطول کا اس گھر میں آ کے خالی ہے کربلا کی نبی اٹھا کے خاک مل لی ہے کربلا کی حق ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار جیو جیو اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کروں تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار چیز ڈالو تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار شیر جوان پسرے در کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کروں تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار چیز چھڑالو تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار شیر جوان پسرے در کرا عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس مولا حسین مولا 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 اللہم صلی علی محمد السلام علیکم